الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، گزشتہ کل کی طرح پھر میں آپ لوگوں کے مابین، آپ لوگوں کی روبرو اپنے اس چینل کے ذریعے حاضر خدمت ہوا ہوں. جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اس چینل کے ذریعے اللہ کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو چند صفتوں پر جو عملی مشق کرائی جاتی ہے، پچھلے کئی دنوں سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر، صحبت میں رہ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے چند صفتیں سیکھی ہیں، جن میں سے میں نے 6 کا تذکرہ آپ لوگوں کے مابین کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق کہی جا رہی ہے، آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس پیغام کو آگے پہنچا بھی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کی اس محنت کو، آپ کی اس قربانی کو اللہ قبول فرمائے. عزیزوں، نوجوانوں، اللہ کے راستے میں نکل کر چند صفاتوں پر جو عملی مشق کرائی جاتی ہے، ان میں سے میں نے 5 صفتوں کا ذکر آپ لوگوں کے مابین اس ویڈیو کے ذریعے اس کا تذکرہ میں نے پہنچا دیا کہ پہلا ایمان، اور دوسری صفت ہے نماز، تیسری صفت علم و ذکر، چوتھی صفت اکرام مسلم، اور 5ویں صفت جو ہے اخلاص نیت. میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کے ذریعے ان 5 صفتوں کے بارے میں آپ لوگوں کے مابین آپ لوگوں تک پہنچا دیا. مجھے امید ہے آپ لوگ سن کر اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. بزرگوں، دوستو، آج میں جو صفت لے کر آپ لوگوں کے مابین حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعوت اللہ، یعنی دعوت و تبلیغ. سب سے پہلے تو یہاں پر ہم یہ سمجھے کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں. تبلیغ کے معنی آتا ہے پہنچانا، بلغ یبلغ تبلیغ، کہ اللہ کے احکام کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ان کے دین کے مطابق جو چیز ہم جانتے ہیں، جو ہمیں علم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو، اس بات کو ان بھائیوں تک پہنچائے جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، جو دین سے کوسوں دور ہیں،
جو اللہ کی وحدانیت سے کوسوں دور ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوسوں دور ہے۔ دعوت و تبلیغ سے یہی چاہا جاتا ہے کہ میرا مال اور میری جان، یہ جان اور مال جو ہے یہ اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے، اللہ کے راستے میں لگ جائے، تاکہ میرا ایمان تازہ ہو، میرے ایمان کے اندر تازگی آئے، میرا ایمان مضبوط ہو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو صحابہ نے اپنایا، تابعین نے اپنایا، تبع تابعین نے اپنایا، اور بزرگان دین نے اس طریقے پر عمل کیا، اور یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعوت کے متعلق قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو خیر کام کی طرف بلائیں، لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کے حکم کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور انہوں نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اپنی عزیز و اقربا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، محض اس دین کو سیکھنے کے لیے، محض اس دین کی اشاعت کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یقیناً میرے بزرگوں، دوستو، دعوت و تبلیغ ایک اونچا عمل ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اگر میرا تھوڑا سا وقت لگ جائے، میرا مال لگ جائے، میری جان لگ جائے، تو میرے بزرگوں، دوستو، تھوڑا سا وقت لگ جانا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ جب اللہ کے راستے میں جو حضرات نکلتے ہیں، خروج کرتے ہیں اللہ کی بات کو لے کر، اللہ کے احکام کو لے کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر خروج کرتے ہیں، نکلتے ہیں، تو میرے بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، چاہے خواہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہے، کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور آتا حدیث کے اندر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو 7 لاکھ سبحان اللہ کہنے کی برابر ثواب ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، پھر کیوں نہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، کیوں نہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کریں، کیونکہ بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام نے جان کی بھی قربانی دی ہے، اور آج ہم لوگوں سے جان نہیں مانگا جا رہا ہے، آج تو ہم لوگوں سے اپنا مال اور اپنا قیمتی وقت مانگا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، دنیا میں میرا وقت لگ رہا ہے، گزر رہا ہے، کبھی چوراہے پر، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی کام میں، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمارا وقت نہیں لگ رہا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے نہیں لگ رہا ہے۔ اس لیے آج ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں جو عام ہو رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑا ہے، ہم نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے پیچھے کر دیا ہے۔
یہی کمی ہے کہ آج ہمارے معاشرہ بگڑتے جا رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، ہم چاہتے ہیں میرا معاشرہ نہ بگڑے، تو آئیے علماء کرام نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ انسان زندگی کے اندر اگر کچھ نہ کر سکے تو پہلی فرصت میں کم از کم 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگائے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں قربانی دیں، خود کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ کیونکہ بزرگوں دوستو، جب میرا وقت لگے گا مجھے دین سمجھ میں آئے گا، جب ہم محنت کریں گے پھر ہمیں دین کی اہمیت سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں، ہمیں احساس ہوگا، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم سب عہد کریں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں ضرور ہم 4 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کیجئے اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دینی محنت کے لیے قبول فرمائے، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرمائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میں نے جو آیتیں پڑھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ خود فرماتے ہیں اس سے بہتر کسی کی دعوت نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کہ لوگوں اللہ کو پہچان لو، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، اب اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یقیناً دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرتبہ کو بڑھائے گا، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہاں بھی ہماری اور آپ کی عزت ہوگی، وہاں بھی ہمارا احترام کیا جائے گا، قدر کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگوں دوستو، جتنے بھی ہمارے حاضرین ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی پہنچائیں، آگے بھی شیئر کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ ہمارے شیئر کرنے سے، ہمارے بھیجنے سے کوئی نہ کوئی بھائی راہ حق پر آ جائے، ہدایت مل جائے، تو اس میں ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیئر کرنے والے کو، تمام سبسکرائب کرنے والے کو، تمام اس ویڈیو کو دیکھ کر، سن کر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے، سب کے کاروباری میں، گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، خیر و عافیت نصیب فرمائے، تمام پریشانیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔